بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ناظرین کرام، پچھلی مجلس میں ہماری گفتگو سلام کے آداب کے متعلق جاری تھی اور ہم نے یہ بات بڑی خوبصورتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے سمجھی کہ سلام کو عام کرنا اور سلام کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ گھر داخل ہوتے وقت سلام کہنا اور سلام میں پہل کرنا، یہ ان آداب میں سے خوبصورت آداب ہے۔ آج ہم سلام کا 7واں ادب پیش کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ادب یہ ہے کہ آپ آتے جاتے وقت سلام کہیں۔ مت سوچیں کہ میں ابھی اس مجلس میں آیا تو ابھی تو میں نے سلام کہا تھا، اب دوبارہ کروں؟ جی ہاں، آپ دوبارہ کیجئے۔ دوبارہ بھی تو آپ کو سلامتی کی ضرورت ہے، دوبارہ بھی تو آپ کو رب کی رحمت کی ضرورت ہے، آپ کو دوبارہ بھی اللہ کی برکت کی ضرورت ہے۔ اس لیے سلام میں بخل نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابخل الناس من بخل بالسلام، دنیا میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے۔ اور آپ کے یہ علم میں آنا چاہیے، ناظرین محترم، سلام سے نفرت یہودی کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بارے میں خبر دی ہے، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین۔ یہودیوں کو دو چیزوں پہ بہت دکھ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے۔ جب تم سلام کہتے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہودی بہت جلتا ہے، کیونکہ وہ پسند نہیں کرتا کہ مسلمانوں کو سلامتی ملے، رحمت ملے، برکت ملے۔ کائنات میں سب سے بڑا دشمن مسلمان کا یہودی ہے۔ یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ میری بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا یہودی ہے۔ کاش کہ مسلمان اس بات کو ریئلائز کریں۔ کارل بوکائی اگر مسلمان ہوا تو اس آیت کو پڑھ کے مسلمان ہوا۔ کہتے ہیں 1400 سال گزر گئے، تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ سب سے زیادہ دشمنی واقعتاً یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کی ہے، اور وہ خود بھی ایسا ہی تھا، لیکن اللہ نے اسلام کی نعمت سے نواز دیا۔ دوسرا جس بات پہ یہودیوں کو حسد ہوتا ہے، جب تم امام کے پیچھے کھڑے ہو کے آمین کہتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو تمہیں آمین کہنا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے، رفع بها صوتہ مد بها صوتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو بلند کرتے، لمبا کرتے۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے، اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب امام آمین کہتا ہے تو تم بھی آمین کہا کرو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو گئی، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ راز کیا ہے کہ یہودی آمین سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ آمین کا مطلب ہے، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، اللہم استجب دعاءنا۔ اور دعا کیا کرتے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، ثابت قدمی عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم
ان لوگوں کا راستہ دے جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین، شہداء، صالحین، ان چار ہستیوں کی رفاقت ہم طلب کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کی صف میں کھڑا فرمانا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے وہ یہودی ہیں، اور جو پڑھنے کے بعد گمراہ ہوئے وہ عیسائی ہیں۔ اللہ ان دونوں کا راستہ ہمیں نہ دینا۔ یہودی کو اس بات پہ بہت دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا 8واں ادب یہ بیان کیا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہے، تھوڑے لوگ جا رہے ہیں تو زیادہ کو سلام کہیں، کوئی پیدل ہے تو سواری پہ سوار جو ہے وہ اس کو سلام کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی، یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 6231، یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کہے۔ والمار علی القاعد، جو بیٹھا ہوا ہے، جو پیدل چل رہا ہے، اس کو بیٹھنے والے پر سلام کہنا چاہیے۔ والقلیل علی الکثیر، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک اور خوبصورت زاویہ دیا۔ چند لوگ جا رہے ہیں، سارے بھی سلام کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ایک بھی ان سے سلام کہہ دے تو کفایت ہو جائے گی۔ جواب دینے والے بیٹھے ہیں، سب جواب دے، بہت اچھا ہے، لیکن اگر ایک بھی جواب دے دیتا ہے اور وہ کسی علمی کام میں مشغول ہے تو وہ کفایت کر جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت ہے 1148، آپ نے فرمایا یجزی عن الجماعہ اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزي عن الجلوس ان يرد احدهم۔ ایک جماعت اگر کسی کے پاس سے گزرے، ان میں سے کوئی ایک سلام کر دے تو کفایت کر جائے گی، اور جن کو سلام کہا گیا ہے ان میں سے کوئی ایک جواب دے دے تو بھی کفایت کر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 32، یسلم الراکب علی الماشی، جو کسی سواری پہ سوار ہے اسے پیدل چلنے والے پر سلام کہنا چاہیے، اسے پیدل چلنے والے کو سلام کہنا چاہیے۔ سلام کا 9واں ادب یہ ہے کہ سلام کہتے وقت غیر مسلموں کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 5434، اور سلسلہ صحیحہ کی ہے 2194۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، مسلمانوں یہودیوں کی مشابہت، عیسائیوں کی مشابہت اختیار نہ کیا کر۔ پھر فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا،
جس نے ہمارے غیر سے مشابہت اختیار کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، تم یہودیوں اور عیسائیوں سے مشابہت نہ کیا کرو۔ فإن تسلیم الیہود الاشارۃ بالاصابع، کیونکہ یہودیوں کا سلام جو ہے وہ انگلیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وتسلیم النصارى الاشارۃ بالاکف، اور عیسائی ہتھیلیوں سے سلام کرتے ہیں۔ جس طرح یہودی انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، اس طرح عیسائی اپنی ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، جو صحیح الجامع میں ہے 2946، تسلیم الرجل باصبع واحدہ، ایک انگلی کے ساتھ سلام کرنا، یشیر بها فعل الیہود، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کو کیسے سلام کرنا چاہیے؟ انگلیوں کا اشارہ نہیں، ہتھیلی کا اشارہ نہیں، وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور 10واں ادب یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دیا کہ تم سلام کرنے کے ساتھ ساتھ مصافحہ بھی کیا کرو۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی 526، ان المؤمن اذا لقی المؤمن، مومن جب مومن سے ملتا ہے، فسلم علیہ، اور اسے سلام کہتا ہے، وآخذ بیدہ، اور اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، فصافحتہ، اور اس سے مصافحہ کرتا ہے، تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر، ان دونوں کے گناہ اس طرح زمین پہ گر جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ اور براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت تو کتنی ہی خوبصورت ہے، سنن ابی داود 5212، جامع الترمذی 2727، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، سلام کہتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، دونوں کے ہاتھ جدا باد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہوں کو رب تعالیٰ معاف کر چکے ہوتے ہیں، سلام کہا کرو، مصافحہ کیا کرو، اور مصافحہ صفح سے ہے، 2 انگلیاں نہیں، 4 انگلیاں نہیں، آدھا ہاتھ نہیں، ہاتھ بند کر کے نہیں، الٹا ہاتھ نہیں، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے، خوشی کے ساتھ، خندہ پیشانی سے، کشادہ چہرے کے ساتھ سلام کہا کرو اور مصافحہ کیا کرو۔ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے جو مصافحہ کرے، سلام کہے، اور ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اذا لقی الرجل اخاہ، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو ملے تو کیا کرے؟ افیلتزمہ اینحنی لہ، کیا اس کے لیے جھک جائے؟ قال لا، نہیں۔ افیلتزمہ ویقبلہ، اس کو چمٹ جائے اور اسے چمکارنے لگ جائے؟ قال لا، نہیں۔ قال افیأخذ بیدہ ویصافحہ، کیا اس کا ہاتھ پکڑے اور مصافحہ کرے؟ قال نعم، جی ہاں۔ اس حدیث کی روشنی میں
4 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات، جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ملے تو اسے سلام کہنا چاہیے اور مصافحہ کرنا چاہیے، لیکن سلام اور مصافحہ کرتے وقت جھک جانا، اس سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے۔ آپ کھڑے ہیں، محبت اپنائیت کے ساتھ اس سے سلام کریں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر جھکنا جائز نہیں ہے، اَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ، چمٹ جانا اور چمکارنے لگ جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ سلام کرتے وقت اپنے سر کو بھی جھکا دیتے ہیں، اور بلکہ بعض لوگ تو اپنے گھٹنے کو زمین تک لے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، اور مجھے امید ہے کہ جس طرح میری سمجھ سے باہر ہے، آپ کی سمجھ سے بھی باہر ہوگی یہ بات کہ سلام کرتے وقت سینے پہ ہاتھ رکھ لینا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے۔ آخر کیا ہوا؟ آپ نے تو مصافحہ کرنا سکھایا ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ جب بھی کسی سے ملے سلام کہیں، مصافحہ کریں، اپنا ہاتھ ایک بڑھائیے اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کیجیے۔ دوسری بات سمجھ میں آئی کہ سلام اور مصافحہ کرتے وقت جھکنا نہیں چاہیے، یہ صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ تیسری بات، معانقہ کرنا تو سنت ہے، گردن سے گردن لگانا، لیکن اس طرح چمٹ کے چمکارنے لگ جانا، اس سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ چوتھی بات، آپ یہ کام کرتے وقت، مصافحہ کرتے وقت اپنائیت دیں، تکبر نہ دکھائیں، انانیت نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں بہت مشغول ہوں، 2 سے 3 سے 4 انگلیوں کے ساتھ مصافحہ، اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ کائنات کے سب سے مشغول ترین انسان تھے تو محمد کریم تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک مرتبہ جس سے ملاقات ہو جاتی وہ زندگی بھر وہ ملاقات کو بھلا نہ پاتا۔ صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری ملاقات ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے اس کو سمجھنے کے لیے ان کی طرف رخ کیا اور جا کے میں نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احب الناس الیک، سب سے زیادہ آپ کی محبت کس کے لیے ہے؟ سب سے زیادہ آپ کے نزدیک محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال لا من الرجال، مردوں میں سے کون ہے؟ قال ابو بکر، ابوها، عائشہ کا باپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قلت ثم من، پھر کون؟ قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عمر۔ قلت ثم من، پھر کون؟ قال عثمان رضی اللہ عنہ۔ قلت ثم من، پھر کون؟ قال علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابی کہتے ہیں میں نے 10 لوگوں کے نام سنے اور میرا نام ہی نہیں آیا۔ میں مسکرایا اور میں نے کہا اللہ کے رسول، میں تو یہ ذہن لے کے آیا تھا کہ آپ بتائیں گے کہ سب سے زیادہ آپ سے مجھے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے ساتھ ملاقات کرتے زندگی بھر اس سے ملاقات یاد رہتی۔ اس لیے آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ جب سلام کرتے تو اپنا ہاتھ خود نہیں چھڑایا کرتے تھے جب تک کہ دوسرا نہیں چھوڑ دیتا تھا، اپنا ہاتھ خود نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ دوسرا اپنا ہاتھ نہیں کھینچ لیتا تھا۔ اللہ ذو الجلال ہمیں سلام کے ان آداب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔